बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समी इब्राहिम साहब का केस ज़ेर समाअत है। अदालत ने सीनियर एंकर समी इब्राहिम साहब के इस मामले में अहम तरीन सवालात उठाए हैं और जो उन पर जुर्म बताया जा रहा था उस जुर्म के हवाले से भी अदालत ने कुछ बहुत अहम सवालात किए। इन पर बाद में बात करूँगा मैं, और इस वीडियो के दीगर मामलात पर भी जो आपने थंबनेल में लिखे हुए देखें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या, एक लतीफ़े जैसा वाक़या जो है वो सुनाना चाहता हूँ। एक बंदा था, वो दूध का कारोबार करता था, लेकिन उसके जहन में ये खब्त बैठ गया था, ये बैठ गया था उसके जहन में कि वो शिकारी है। वो हर वक्त कहता था कि गुलाल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा, फिर और बड़ा शिकार करूंगा, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। लोग उसे समझाते थे कि यार तू दूध वाला है, दूध बेच, कहाँ शिकार के चक्कर में पड़ गया, तू शिकारी नहीं है। लेकिन वो हर वक्त कहता रहता था कि गुलाल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा, शिकार करूंगा। ये खब्त इतना बढ़ गया, ये पागलपन इतना बढ़ गया कि उसे उठा के पागल खाने में जमा कराना पड़ा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पागल खाने में उसका इलाज हुआ और फिर एक बार डॉक्टर्स को लगा कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो गया, ठीक हो गया, इसका पागलपन ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने फैसला किया इससे बात करते। उसका इंटरव्यू हुआ। डॉक्टर्स ने कहा, भाई क्या करोगे बाहर जाके? कहने लगा, बाहर जाऊंगा, कारोबार करूंगा, अपना दूध का दोबारा संभालने की कोशिश करूंगा, फैमिली के लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, उनसे कहूंगा मेरी शादी करवा दे। डॉक्टर्स ने कहा गुड, कल ना शादी होगी, एक नई जिंदगी शुरू होगी, इंशाल्लाह अल्लाह औलाद देगा, मेरा बेटा होगा। डॉक्टर्स ने कहा गुड, कल लगा मैं अपने बेटे के लिए बड़े खूबसूरत से कपड़े बनाऊंगा, जब वो बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसके जो कपड़े छोटे हो जाएंगे उन कपड़ों को मैं फाड़ूंगा, उनमें से इलास्टिक निकालूंगा, गुलाल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। गवाले का यह हाल हो गया था। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को शौक है कि वो मईशत ठीक करेंगे। मईशत ठीक करना उनका काम नहीं है, लेकिन उन्हें यह है कि वो मईशत ठीक करेंगे और बार बार वो मईशत ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यह हमारे यहाँ कुछ लोगों का हाल है। ये एक जो इस वक्त मईशत का हाल है, इस वजह से मैंने कहा मैं आपको ये लतीफ़ा जो है वो ज़रूर सुनाऊं। अब इस वीडियो में जो मामलात हैं उनकी बात करूं। सबसे पहले मैं समी इब्राहिम साहब की बात करना चाहूंगा। समी इब्राहिम साहब पर ये इल्ज़ाम लगा, ये मुकदमा बना और उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा, समी इब्राहिम साहब ने अल्फाज कहे कि ये जो इस इंपोर्टेड हुकूमत के एलिमेंट्स हैं, आसिफ अली जरदारी की पार्टी, शहबाज शरीफ की पार्टी, फजलुर रहमान की पार्टी, ये सब पोल्स अपार्ट हैं, ये एक साथ मुत्तहिद नहीं हो सकते थे, इनमें इत्तेहाद नहीं हो सकता था इतने आराम से। लेकिन ये इत्तेहाद हुआ और समी इब्राहिम साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया अपनी उस वीडियो में कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने करवाया। समी इब्राहिम साहब पर पर्चे हुए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में हुआ क्या है, आज ताज़ा तरीन मैं आपको बता दूं। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है, ऐसी बातें तो सियासी लीडर्स भी रोज कर रहे होते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? कई प्रोग्राम टेलीविजन पे इस अदालत के खिलाफ हुए, क्या हम भी कार्रवाई शुरू कर दें? क्या महज बयानात से कोई इदारों या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर असरअंदाज हो सकता है? अदालत ने कहा कि लोग तो रोजाना सोशल मीडिया पर बात करते हैं, क्या रोज कार्रवाई करेंगे? ना कोई इदारा ना कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर इतना कमजोर है कि किसी की बात से डरे। मान लिया, अदालत ने कहा है, मान लिया समी इब्राहिम ने इदारों का एहतराम नहीं किया, मगर यह बताएं कि यह जुर्म कैसे बनता है? अदालत ने पूछा है। एफआईए सिर्फ कानूनी तौर पर इस मामले को देख सकता है। फिर अदालत ने यह भी कहा कि अभी तक एफआईए, विफाकी तहकीकात इदारा, यह मुतमईन नहीं कर सका कि समी इब्राहिम का जुर्म है क्या। अदालत चाहती है कि इदारे अपने दायरे कार में रहकर काम करें। समी इब्राहिम ने ऐसी क्या बात कर दी कि जिससे इदारे इंटिमिडेट हो गए? क्या कोई इदारा या पब्लिक ऑफिस होल्डर इतना कमजोर है कि उनकी वीडियो से डर गए? क्या इस किस्म के बयानात से कोर्ट की रेपुटेशन को मुतासिर किया जा सकता है? इदारे की कोई रेपुटेशन नहीं होती। अदालत ने कहा इदारे की कोई रेपुटेशन नहीं होती। इदारे अपने किरदार से इज्जत और मकाम बनाते हैं। इदारों को आपकी एफआईआर की जरूरत नहीं है। एफआईयू को अदालत ने कहा है कि इदारों को आपकी एफआईआर की जरूरत नहीं है। क्या इदारे या पब्लिक ऑफिस होल्डर इतने कमजोर हैं कि वो बयान से इंटिमिडेट हो जाएं? ये अदालत में आज कहा गया है इस तमाम मामले पर। अब समी इब्राहिम साहब के इस मामले की बात आ जाएगी। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि ये हुकूमत साबित कर रही है, चित भी मेरी, पट भी मेरी,
انٹا میرے باپ کا، یہ ہندی کہاوت ہے، سنسکرت کی کہاوت ہے، اور اس کہاوت میں ہوتا ہے کچھ ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، سب میرا ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، اس حکومت نے یہ ثابت کرنا شروع کیا اپنے لیے NRO 2 خود اس کا ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ سب کچھ ان کا، یہ جو انہوں نے نیب کا قانون، جسے صدر مملکت عارف الوین صاحب نے کہا کہ نہیں کرتا دستخط، بالآخر یہ حکومت میں ہیں، آ گئے جیسے بھی آ گئے، لائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں، سروں پر سوار کروائے گئے ہیں، گردن پر ان کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو عارف الوی صاحب نے کہا کہ نہیں کرتا قانون پہ دستخط، یہ ہو جائے گا، لیکن عارف الوی صاحب نے اپنا فیصلہ، اپنا کام تو اس معاملے میں کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی ترامیم دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیسے ثابت کیا چت بھی میری، پٹ بھی میری، انٹا میرے باپ کا۔ ہوا کیا ہے، یہ جو ترامیم ہے ان کو دیکھیے ایک ایک کر کے۔ ان میں سیکشن 14 ہے، ملزم کی اثاثوں کی منی ٹریلز دینے کی ذمہ داری ختم۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ایسٹ بیونڈ مینز، یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہے تو کیسے ہے آپ کے پاس، یہ آپ ثابت کریں گے۔ ایک شخص کی تنخواہ ہے لاکھ روپے اور اس کے پاس، اس کے والدین کے پاس بھی دولت نہیں تھی، اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو وہ شخص جب عدالت پوچھے گی کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، لینڈ کروزر کہاں سے رکھی ہوئی ہے، یہ تم نے ہزاروں گز کا بنگلہ کہاں سے رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ شخص ثابت کرے گا کہ جی یہ میرے پاس کیسے ہے، ورنہ جائے گا جیل میں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے، ایسٹ بیونڈ مینز کے کیس میں منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم۔ اثر کیا ہوگا، نواز شریف کے مقدمات ختم، بیرون ملک سے آنے والا ثبوت قابل قبول نہیں ہوگا، یہ منظور کیا گیا ہے قانون میں، ان لوگوں نے جو اپنے لیے منظور کیا ہے۔ مریم نواز شریف کا کھلیبری فراڈ کا کیس ختم۔ اثاثوں کی تعریف تبدیل ہو گئی ہے، پہلے ہوتا تھا کہ جو تمہارے پاس ہے، تمہاری بیوی کے پاس ہے، تمہارے بھائی کے پاس ہے، سگوں کے پاس ہے، تمہارے بے نامی داروں کے پاس ہے، اس کو بھی ثابت کرو۔ اب یہ نہیں ہوگا، تو شہباز شریف اور زرداری کے جعلی TT کے اور بینک اکاؤنٹس کی، جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو کیسز ہیں، یہ کیسز بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد مفاد عامہ کے کیسز میں کم از کم متاثرین کی حد جو ہے وہ بڑھا کر اب کر دی گئی ہے 100 متاثرین ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ نیب کارروائی کر سکے گا۔ پہلے یہ حد کم تھی، تو خواجہ سعد رفیق کے خلاف پیراگون والے کیس میں 76 مبینہ طور پر اس میں 76 متاثرین ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا کیس ختم۔ ریگولیٹرز اور بیوروکریسی کے بددیانت فیصلوں کو مکمل تحفظ، تو اس کے نتیجے میں راجہ پرویز اشرف کا کیس، شاہد خاقان عباسی کا کیس ٹائم فش۔ ملزم دوران تفتیش اپنے اثاثہ جات کو فروخت کر سکتا ہے، ملزم دوران تفتیش اپنے اثاثہ جات کو فروخت کر سکتا ہے۔ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کی وجہ سے تفتیش اور اثاثے کی بازیابی اس کے نتیجے میں تقریباً ناممکن ہو جائے گی، یہ ہمیں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا۔ چیئرمین نیب کسی جگہ کو پولیس اسٹیشن یا جیل ڈکلیئر نہیں کر سکتا، یہ پہلے ہو سکتا تھا، تو اب اگر گواہوں کی حفاظت کا کوئی معاملہ ہے تو وہ معاملہ ختم۔ ہمارے یہاں ویسے ہی مر جاتے ہیں گواہ، مقصود چپڑاسی مر گیا، گلزار مر گیا، 7-8 لوگ اس معاملے میں مر گئے۔ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ مل کر کرپشن کرنے والے عام شہریوں کا نام مقدمات سے خارج۔ تو یہ جو فرنٹ مین ہوتے ہیں، بے نامی دار ہوتے ہیں، کھولیں جیلیں کس چکر میں آپ لوگوں نے رکھا ہوا ایک عام آدمی کو، یہ بھی بچ جائیں گے بے نامی دار۔ بے نامی دار اس کی بھی تعریف جو ہے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ کرپٹ افراد اب اپنے بیوی کے، بچوں کے، قریبی رشتہ داروں کے نام پر جائیداد بنا سکیں گے بے نامی دار کی تعریف بدلنے کے بعد۔ ہمارے یہاں اتھارٹیز ہیں، جیسے وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے، نیب ہے، دیگر اتھارٹیز ہیں، یہ اتھارٹیز خود مختار ہوتی ہیں، یہ حکومت کی کسی وزارت کے ماتحت نہیں ہوتی۔ پہلے جب یہ خود مختار ہیں تو یہ وفاق پاکستان کے انڈر ہیں، صدر مملکت کے انڈر ہیں۔ اب نیب کی خود مختاری ختم کر دی گئی ہے، اسے کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ کے ماتحت۔ اللہ خیر صلی اللہ، یہ رانا ثناء اللہ کے نیچے آ چکا ہے، تو تمام معاملات جو ہیں وہ ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کر لیے ہیں۔ اب جو کرتے پھریں آپ، جو آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے، ہمارے یہاں بات صحافی کہتے ہیں، دیکھیں ان کو حکومت دلوائی گئی، اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو حکومت میں لے آئی، ان لوگوں کو پھنسا دیا، یہ بھی عمران خان کا ساتھ دیا گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت پھنس گئی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں یہ لوگ، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں شہباز شریف کو، لوگ گالیاں دیتے ہیں باقی لوگوں کو، یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کون ذلیل ہو رہا ہے؟ آپ تصویریں دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کی آج کی تصویر دیکھیں،
وہ لندن میں نیلے کوٹ میں کھڑے ہوئے چشمہ لگا کے, اور پہلے والی تصویر دیکھیں جب ملک سے جانے کے لیے وہ بیمار تھے, تو آپ کو فرق نظر آئے گا کون ذلیل ہو رہا ہے. آپ میاں نواز شریف کی نجم سیٹی کی جھیل میں بیٹھے ہوئے تصویر دیکھیں کشتی کی سیر کرتے ہوئے, آپ کو نظر آئے گا کون ذلیل ہو رہا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کے دھڑا دھڑ بیرون ملک دورے دیکھیں پھر جانے والے, تو آپ کو نظر آئے گا کون ذلیل ہو رہا ہے. آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں, اور یہ دیکھیں میرے پرندے بھی اس بات پہ میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, وہ بھی شور شروع کر چکے ہیں. آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کون ذلیل ہو رہا ہے. جو ٹرینوں کے کرائے ہیں وہ ہفتے میں دوسری بار بڑھ گئے, کارگو ٹرین کا کرایہ بڑھ گیا ہے, یہ جو انٹر سٹی بس ہے اس کا کرایہ بڑھ گیا ہے. جو شہر کے درمیان چلتی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کراچی میں بس 30 روپے دیتے تھے, اب 50 روپے دینے, کون ذلیل ہو رہا ہے. یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں, لوگوں کو روتے ہوئے دیکھیں, نواب شاہ میں زرداری کے شہر میں لوگوں کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا ذلیل کون ہو رہا ہے. لوگ اب یوٹیلیٹی سٹور پر جاتے ہیں. میرا دوست گیا, شیراز حسن, بی بی سی کا رپورٹر, آج کل اردو نیوز کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ گیا, اس نے آگے ٹویٹر پہ لکھا کہ میں چینی لینے چلا گیا 70 روپے کلو والی. وہاں 70 روپے کلو چینی مل رہی تھی. اول تو بہت تھوڑی تھی تعداد میں, دوسرا چورا چینی ملتی ہے وہاں پہ, وہ کرسٹلز نہیں ہوتے, اور تیسری بات اس نے کہا شناختی کارڈ دیکھ کے چینی دے رہے تھے. میری چینی میرے شناختی کارڈ پہ کوئی اور پہلے لے کے جا چکا تھا, اسی لیے ان لوگوں نے یہ جو ای وی ایم ہے یہ ختم کی ہے. مردہ ووٹ ڈالے گا, جو مر گیا وہ بھی ووٹ ڈالے گا, جو زندہ ہے اس کو مردہ قرار دیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نئی فہرستوں میں یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. یعنی آپ سم لینے جائیں گے تو آپ کا انگوٹھا چلے گا, بینک آپ کو بلائے گا, بلا کر کہے گا انگوٹھا لگا, آپ کو کوئی اور محکمہ بلائے گا اور کہے گا انگوٹھا لگا. یہ ثبوت ہے, یہ تمام لوگ ثبوت مانگیں گے, دنیا مانے گی, لیکن ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہمارے سیاستدان اس کو ثبوت نہیں مانیں گے, کیونکہ پھر یہ جو مردہ ووٹ ہے یہ مردہ ووٹ نہیں پڑتا ان لوگوں کو, اس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو ذلیل کون ہو رہا ہے؟ ذلیل ہو رہے ہیں میں اور آپ, ہمیں چائے کی پیالی کے لیے بھی ذلیل کیا جا رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھیں, 2000 روپے حکومت کے اپنے 2000 روپے مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں کہہ رہی ہیں یہ بند امپورٹڈ, وہ بند امپورٹڈ, وہ بند امپورٹڈ. ان کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہتی ہے, انہوں نے سب امپورٹڈ بند کر دیا. خود کھڑی ہوئی ہیں دبئی میں کھڑی ہو کے برانڈڈ کپڑے لے رہی ہیں. وہ برانڈڈ کپڑے آپ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک سے لے رہی ہیں. دبئی میں کھڑی ہو کے برانڈز دیکھ رہی ہیں میک اپ کے, یا آپ شالمی میں کھڑی ہوئی ہیں. یہاں ایک عام آدمی کو ہوتا ہے کچھ نہ خریدا جائے بیرون ملک کا, ڈالر باہر جائے گا. یہ آپ چونیوں پہ خرید رہی ہیں جو وہاں کھڑی ہو کے خرید رہی ہیں. تو جو ذلیل ہونے کا معاملہ ہے, آپ دیکھیں اس وقت $212 پلس جان بچانے والی ادویات غائبیہ میں خبریں مل رہی ہیں. ذلیل ہونے والا معاملہ میرا اور آپ کا, ان لوگوں کا معاملہ ذلیل ہونے والا نہیں ہے. اور ذلت اور عزت جو ہے وہ احساس ہے. اگر ہوگا آپ کو احساس تو ہوگا, ورنہ شہباز شریف کو, مریم نواز کو, نواز شریف کو, ایون پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی کچھ بھی کہہ دے, انہیں فرق نہیں پڑتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.